جو آج بھی اس کی بیگم صاحبہ جس گاڑی میں بیٹھ کے گھومتی ہیں یا وہ گھومتا ہے، 2 گاڑیاں میں نے اپنے جیب سے ان کو دلائی دی۔ جس حیدرآباد کے گھر میں وہ کرائے پہ رہتا ہے اس کا کرایہ میں بھرتا رہا ہوں جب تک منسٹر تھا، ڈپازٹ میں نے دیا ہے۔ یہاں میرے دیے ہوئے بنگلے میں وہ رہتا تھا، گاڑی میری یوز کرتا تھا، مہینے میں اس کے فکسڈ پیسے تھے وہ میں دیتا تھا، 4 نوکر اس کو میرے دیے ہوئے تھے جن کی تنخواہ میں دیتا تھا۔ شاید ابھی بھی میں ڈھونڈوں گا تو کوئی ایک نکل آئے گا نوکر ابھی بھی اس کے پاس گاڑیاں۔ ہاں مجھے بہت پیارا تھا کیونکہ وہ ساری وہ میرے لیے چیزیں کرتا تھا جو اور ڈرائیور نہیں کر سکتا تھا۔ سر یہ قادر پٹیل صاحب بھی آپ سے رابطے میں ہیں یا غائب ہو گئے، منظر سے آؤٹ ہو گئے؟ بالکل قادر پٹیل صاحب میرے ساتھ اس لیے رابطے میں نہیں ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ابھی وہ کھوڑے لائن لگا ہے، اگر میرے ساتھ رابطے لگے گا تو وہ کسی اور لائن پہ چلا جائے گا، اس لیے انہوں نے میرے لیے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ میں ہمیشہ اپنے محسنوں کو بیک میں چھرا گھونپتا ہوں۔ سنا ہے نبیل کمال کو بنا رہے ہیں کراچی کا ریجن کا صدر بنا رہے ہیں، نبیل کو بنائیں یا الطاف حسین کو بنائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا عام آدمی صبح الیکشن ہے حلقہ 246 کے، جی آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ دنیا تو کہتی ہے کہ کچھ تبدیلی آئے گی، کچھ ہونے والا ہے۔ میری پریڈکشن فرینک بات یہ ہے، میری دلی خواہش یہ ہے، جتنی میری خواہش اپنی الیکشن جیتنے کی، اپنی بیگم کے لیے جیتنے کی، اپنے بیٹے کے لیے جیتنے کی ہوتی تھی، اتنی ہی خواہش میری یہ ہے کہ جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی دونوں میں کوئی جیتے، الطاف حسین نہ جیتے۔ یہ میری نمبر 1 خواہش ہے۔ نمبر 2 خواہش، اگر اللہ نے یہ نہیں مانی تو وہ کہتے ہیں نا کہ توپ کا لائسنس نہیں ملا تو پسٹل کا ہی دے دو، تو پسٹل کے لائسنس کی خواہش میری یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے کمبائن ووٹ کریں تو ایم کیو ایم سے زیادہ ہونے چاہیے، بے شک ایم کیو ایم جیت جائے، یہ کم از کم اللہ میاں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے دے دے رزلٹ، تو میں بہت خوش سوں گا، کیونکہ آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے ایک ہمارے لیے اوپننگ، ہیلدی اوپننگ ہوگی اس کانسٹیٹوئنسی میں۔ مرزا صاحب کل گورنر صاحب نے کہا ہے کہ آپ اور وہ ایک ٹیبل پہ ساتھ ہو جائیں گے اور آپ کے بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں میں بھی۔ دیکھیں گبول صاحب بہت بڑے لیڈر بن گئے بیچ میں، شاید میں بھی منسٹر بننے کی وجہ سے میرا بھی دماغ خراب ہوگا، انسان ہے نا، ہوا بھر جاتی ہے، تو اس کے سر میں بھی ہوا بھری اور پورے جسم میں بھری، آپ نے دیکھا میرے سر میں بھر گئی۔ ٹیبل پہ تو وہ ابھی آ جائے، ہی از موسٹ ویلکم، میرے پاس آئے، کھانا کھائے، جو بھی ہے وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا ہمیشہ سے، آپ لوگوں کو علم نہیں ہے۔ میں حیدرآباد سے جب آتا تھا، جب میرے فادر اور سب حیدرآباد میں تھے، تو میں اکثر ویکینڈز پہ ان کے گھر یا ان کے سامنے گھر، میرے دوسرے ایک میرا بنگالی دوست تھا، تو ہم وہاں آ کے رہتے تھے، کیونکہ ان کا بڑا بھائی میرا یار تھا اور ہے وہ ابھی تک میرا۔ فلمیں ساتھ دیکھنا، ان کے گھر میں بیٹھ کے موویز، انڈین موویز دیکھنا اور پروجیکٹر پہ، یہ سارا مطلب ہمارا سلسلہ تھا۔ یہ تو بہت چھوٹا تھا تو اس کو ہم زیادہ لفٹ نہیں کراتے تھے اس سے، بلکہ ہم اپنی حرکتیں چھپاتے تھے کہ امی ابا کو نہیں جا کے بتا دے، مار پڑے گی۔ تو ایسا میرا تعلق تھا۔ ان کی امی بہت ہمارا خیال رکھتی تھی، اپنے بچوں کی طرح، ناشتے کھانے یہ وہ، اور ابا تو ان کے گریٹ آدمی تھے۔ تو یہ حالات نے ایسا کر دیا، لیکن نبیل کو یہ پتا ہے کہ جو نبیل کے ساتھ ہوا وہ کون کر رہا تھا، کس نے کروایا، کیونکہ اس نے نبیل کے سامنے نبیل کو گالیاں نکالی، نبیل کے سامنے مجھے آرڈر کیا کہ تم سے ایک بندہ تم سے گرفتار نہیں ہوتا، گرفتار اس کو کرو امیڈیٹلی۔ یہ میرے پرانے، میرے پیٹ میں جو امی کے ہاتھ کے پراٹھے تھے، اس کی وجہ سے نبیل کو میں نے اسکیپ روٹ دیا، جانے دیا، اور میں نے صرف اپنے اوپر والے کو خوش کرنے کے لیے نبیل کے گارڈز پکڑ کے میں نے ڈرامہ کیا، تاکہ میری بھی گاڑی چلتی رہے اور نبیل کی بھی چلتی رہے۔ یہ بتائیں رضوان صاحب آپ کے الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے اس کو بنایا، جو کچھ دیا میں نے دیا، تو محترمہ کی شادی سے پہلے ان کے پاس کیا پراپرٹی تھی؟ اگر وہ یہ چیز انہوں نے کہی ہے تو میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ آصف آج جو کچھ بھی ہے میری وجہ سے، میرا ہاتھ نہیں ہوتا تو محترمہ سے شادی نہیں کرتی، میرا ہاتھ نہیں ہوتا تو وہ پھانسی چڑھ جاتا جیل میں، میرا ہاتھ نہیں ہوتا تو جیل میں سے چیخیں پورے دنیا سن رہی ہوتی کہ وہ جیل میں تڑپ رہا ہے اور التجا کر رہا ہے کہ مجھے جیل سے نکالو۔
یہ چیزیں سب ہم لوگ دوست یار مل کے مینج کرتے ہیں. جب آدمی بن جاتا ہے, صدر بن گیا, تو بڑا کہ بہت سیاڑا ہے. شہید بھٹو سے بھی اپنے کو زیادہ سیاڑا سمجھتا ہے, شہید رانی سے بھی سیاڑا, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ایک نے اتنا حکومت کی, بی نے 18 مہینے حکومت کی, 2 سال حکومت کی, میں نے 5 سال کی, میں زیادہ ہوشیار ہوں. اب آپ لوگ دیکھ لو, نان گریجویٹ ہوشیار ہے یا آکسفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہوشیار ہے, آپ لوگ فیصلہ کریں. ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ کے بیٹی ہے, اور دوسرا جو ہے نان گریجویٹ بیٹا ہے نور محمد ہائی اسکول کے میٹریکولیٹ کا, سندھی میڈیم کا. اب کون کتنا ہوشیار ہے, فیصلہ عوام کرے گا. محترمہ کے کیس کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ محترمہ کے ایک آدمی چاہیے یا لسٹ چاہیے آپ کو؟ نہیں, لسٹ نہیں, ظاہر مجھے آپ کارکن کے سیکورٹی مہم کا ذمہ دار کون ہے, ابھی تک کچھ نہیں. اتنی بڑی کیا اس کا ہوئی جائے, جیسے سندھی میں کہتے ہیں وہی وائی نہ ہوں کہ جو ذمہ دار آصف علی زرداری کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, ایکس پریزیڈنٹ پاکستان, جب وہ پریزیڈنٹ تھا اس وقت تباہی کی گئی اس کیس کی رحمان ملک کو دے کے. اور رحمان ملک نے شاید, میں سمجھتا ہوں ڈیلیبریٹ یہ ہے, جو شخص اپنی پیغمبروں جیسی بیوی, میرا ایمان ہے کہ اگر کوئی عورت ذات پیغمبر اس دنیا میں آتی تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوتی. یہ میرا ایمان ہے مسلمان کی حیثیت میں. پیغمبروں جیسی ان کی وائف, ان کا روڈ پہ بے دردی سے مرڈر ہو جائے, اور آپ فخریہ پیشکش کر رہے ہیں کہ میں نے 5 سال پورے, لعنت ہو ایسے 5 سال پہ. میں اس کو بے غیرتی کے زمرے میں دیکھتا ہوں. ذمہ دار وہ خود ہے. اب ہم کسی کو بھی بولتے رہے جی یہ نہیں ہوا, وٹنس ایگزامن نہیں ہو رہے. 5 سال میں اگر ہم شہید محترمہ کو اگر انصاف نہیں دلا سکے تو یہ پارٹی چلانے کے یا پارٹی کے بیسک ممبرشپ کے بھی لائق نہیں ہے یہ شخص. محترمہ آپ کے ساتھ رو رہی تھی, اب ایمرجنسی لگ رہی تھی, لگی تھی, ان کے بعد لاڑکا لے کے ارغن لڑکے, ان چہروں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. یہ ہٹاؤ چہرے, مجھے آپ نے کون سی سپورٹ دی, آپ نے بلائے, وہ بڑی بڑی صحافیوں کی پاسیں بنی, محترمہ نے خود بنائی, وہ دوسرے دن پہ سارے روتے ہوئے لڑکے واپس ہو گئی. ان کا ذمہ دار وہ سیکورٹی کس نے ہٹائی تھی؟ مجھے نہیں معلوم, مجھے یاد نہیں ہے. میں خامخواہ جھوٹ تہمت میں اپنے دشمن پہ بھی نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے جی, سر وہ ایان کی بات رہے گی, تو پیسے کس کے لیے آئے گے؟ آصف تھے, سر وہ ایان کے جو پیسے ہیں وہ کس کے, مطلب وہ ہم وہ آپ کے, میرے, آپ کی امی جان کے, میری امی جان کے, ہمارے والد صاحب کے, ہمارے بچوں کے, ہمارے فیوچر جنریشنز کے, میرے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے پیسے تھے جو کہ آصف زرداری کھا گیا ہے, اور آصف زرداری نے وہ شفٹ کرنے تھے. سمجھ آگے. ایان زرداری صاحب کے لیے منی لانڈرنگ کا کام کرتی ہیں, بہت کام کرتی ہیں, یہ تو منی لانڈرنگ میں پکڑی گئی. ڈاکٹر زمانی کون ہے اس کے لیے آ رہا ہے فیس بک پہ کہ وہ جو آ رہا ہے وہ بکواس ہے. آصف زرداری کا اس سے اس قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو میں خوشی سے بیان کرتا. کوئی آپ ایسا وتھ پروف لا دیں تو کل میں ایک پریس کانفرنس اور کر دوں گا. تھینک یو سر. عام آدمی پارٹی انڈیا میں تیری فوٹو بنا, بیٹا تیری فوٹو بنا رہا سر. یہ وہ کیسے سر وہ حیرانگی کا اظہار بھی کرتے ہیں سر وہ کہ سہولت مرزا کی ویڈیو کہاں سے ریکارڈ ہو گئی, کہاں سے آ گئی, یہ ماجروں پہ سہولت مرزا کی یہ تو سیکنڈ کنفیشنل ہے نا. پہلے آئی تھی جو کہ میں لندن سے لے کے آیا تھا. جب میں ایم کیو ایم کے خلاف گیا تھا میں لندن سے لے کے آیا تھا, اور وہ الطاف حسین کے گھر سے ایک شخص نے مجھے بیچی تھی. اس کو میں نے ایڈوانس پکڑایا 3000 پاؤنڈ اس نے دیے. اس غریب کے 7000 پاؤنڈ میں نے ابھی دینے ہیں, میں دوں گا اس کو.
सर ये इमरान फारूक मर्डर केस भी साबित हो जाएगा? वो तो साबित हुआ है, क्या है? आसिफ जरदारी साहब ने एक प्रेस आप लोग पता नहीं होप अगेंस्ट होप लगा के बैठे हो, मुझे कोई होप नहीं हो सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तमाम पार्टी में गंदा अंडा कढिया वो केड़ा गंदा वो तो उन्हें कुकड़ का पूछो जिन अंडा है असा तरह जेका कुकड़ चवे पे तो मुझा ये गंदा अंडा है वो कुकड़ी बुधाए सकते बाबा तू बुधाए केड़ा अंडा है शर्जील गंदो अंडो आहे या ॿिया कैबिनेट मिनिस्टर्स आहिनि केर आहिनि या उन खां अलावा जेके अनवर मजीद टाइप घणा अंडा त उन जा इलाही आहिनि। या इंतजामी शरारत हुई जेको इहो सवाल तफरी में केड़ा वे जे सर ये ज्ञानचंद के पास कौन सी गिदड़ तफरी में आऊं घणो बिलीव न कंदो आहियां, आऊं पंहिंजी मूर्ति पाण कंदो आहियां। सर ये ज्ञानचंद के पास कौन सी गिदड़ सिंह की 5-6 वजारतें सर इतनी सारी एक साथ नेक्स्ट के लिए नहीं रखते हाँ? एक दो दिन में नेक्स्ट ठीक है सही कर दिया नहीं